انسان عادی مزاج رکھتا ہے، لیکن کئی سال ہو گئے آپ کو اس عنوان محبت سے وابستہ، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے نہ عنوان بدلا اور نہ مجھے بدلا۔ واہ واہ واہ، یہ میری سمجھ سے والا کارے ہے۔ دوسری مرتبہ مولوی نہیں بلایا جاتا، تو آپ مجھے بار بار بلا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی اس محبت کو سلام، لیکن یہاں آپ کی محبتوں کی ایک اضافے کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث آسان کرتا ہوں، اس سے میرا عنوان شروع ہوتا ہے۔ اصحاب رسول کا مجمع ہے اور کئی ہزار اصحاب ہیں۔ مجمع جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا، جہاں پناہ عالم آج اتنا بڑا جلسہ اور اتنی بڑی عظمت، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت الہی سے براہ راست میرے دل پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ، یہ پیغام جبرائیل نے ہی لایا، براہ راست اللہ مجھ سے مخاطب ہوا کہ حبیب، بے شک ان کی تربیت ہو چکی، ان میں کچھ صدیق اکبر ہے، کوئی فاروق اعظم ہے، کوئی کسی شان کا مالک، کوئی کسی شان کا مالک، سب کو ایک پیغام پہنچا دو اور ان کو خبردار کر کے پہنچاؤ۔ فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث، حبیب ان سے کہہ دو کہ اس کائنات کے اندر ازل سے لے کر ابد تک جتنا بھی تصور کائنات ہے، اس کائنات کے اندر خدائے ذوالجلال کی کائنات کے اندر صرف 3 حرمتیں ہیں سبحان اللہ، جن کا احترام رسول بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور خدائے ذوالجلال کی رحمت بھی اپنی شفقت سے نوازتی ہے۔ صرف 3 ہیں وہ حرمتیں۔ من حفظہن حفظ اللہ لہ دنیاہ والآخرہ، جو ان تینوں حرمتوں کی حفاظت کرے گا، ان کی تقریب کرے گا، اللہ اسے ذمہ رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ اس کی دنیا کے اندر بھی اللہ حفاظت فرمائے گا اور اپنے ذمہ کرم کے نور کے جلووں میں رکھے گا، اور آخرت بھی اس کی سنوار دے گا اپنے ذمہ کرم سے۔ یہ آپ کی محبتوں کا صلہ عرض کر رہا ہوں زبان نبوت کے تسلسل میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آج میں چاہتا ہوں کہ تقریر نہ سناؤں، وہ فیضان پیش کر لوں جس فیضان کی روشنی میں آپ سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا من حفظہن، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہانوں کی حفاظت کرے گا، وہ اللہ کے نور کی چادر میں رہے گا، اللہ کی رحمت کے پہلو میں رہے گا۔ اصحاب رسول بڑے ذوق سے نعرہ مار کر کہتے ہیں جہاں پر آئے عالم من ہننا، جن حرمتوں میں ہماری نجات وابستہ ہے اور ہماری بقا اور سلامتی وابستہ ہے، وہ حرمتیں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نبوت کی انگلی اٹھا کر فرمایا حرمت الاسلام، واہ واہ، سبحان اللہ، اسلام کی حرمت، اللہ کے سارے نور الوہیت کی تائید اس کے ساتھ ہے۔ اس اسلام کی بقا اور قوت کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی اور محمد رسول اللہ جیسی پاکیزہ سیرت کا تصور دیا بطور دلیل۔ اسلام، حرمت الاسلام و حرمتی، اسلام کے بعد میں محمد کی حرمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، و حرمت الراحمین۔ پھر اسلام اور میری ذات کے بعد جو تیسری حرمت اس کائنات میں، ان رحموں کی حرمت ہے جن سے میں گزر کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی میرے ماں باپ کی حرمت ہے۔ جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارا دنیاوی ثمار بھی اللہ کے رسول نے
اور آخرت بھی سنوار دی. فرمایا وَمَنْ ضَيَّعْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ لَهُ شَيْئًا. اور جو شخص ان حرمتوں کی تکریم سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا، ان کی تکریم نہیں کرے گا، ان حرمتوں کی حفاظت نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم اس سے اپنی رحمت کا دنیا سے بھی سیما اٹھا لیتے ہیں اور آخرت سے بھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ اللہ. نہ اس کی ذمہ داری ہماری دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے. یہ تنبیہ بھی ہے. تو اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنی رحمت کی آغوش کے لیے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے. ظاہر ہے ہم نے تو لفظوں اور علم کے تسلسل اور دلیل کی روشنی میں بات کرنا ہے، لیکن آپ کے قلب و روح کے اندر جو گرمی ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اللہ اللہ. کفار مکہ نے ایک سخت بات کہی، مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض. یہ جو عنوان ہم چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ عنوان محض علم کا عنوان نہیں، مزاج رسول کے تقاضوں کی حرمت کا نام ہے. سبحان اللہ. بہت بڑا عنوان ہے. اگر اس عنوان کو ہٹا دو نہ شریعت مکمل رہتی ہے اور نہ ہی دین مکمل رہتا ہے، نہ ہی سیرت کا تسلسل باب مکمل ہوتا ہے. حضور کے والدین کو ہٹا دو، بھائی جن کے خون مطہرہ کی مرکب صورت کا نام محمد ہے وہ کتنے بلند والا ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات ہے. اسی بات سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، بے شک. مذنبین بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہر عظمت آپ کے دامن میں رکھی. شکر ادا کرو. انشکر لی. قرآن سورہ لقمان انشکر لی. اٹھو اور شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ شکر فرمایا ابھی شکر پورا نہیں ہوا. انشکر لی ولوالدیک. میرا شکر ادا کرو، تجھے وجود بخشا، انعامات بخشے، مرتبے اور منصب بخشے، کمالات اور تشخصات بخشے، لیکن سب سے پہلے اس ماں کا شکر ادا کر جس نے تجھے بہتر محسوس ادا کیا ہے. تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت و شان والدین مصطفیٰ. عظمت و شان والدین مصطفیٰ. اس باپ کا شکر ادا کر جس کے وجود کے تسلسل سے دنیا میں تو آیا ہے. میں یہاں علماء کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نقطہ کرنا چاہتا ہوں. انشکر لی یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلق انل کرینہ ہے. جو صیغہ امر مطلق انل کرینہ ہو تو اس سے وجوب ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ پر نبوی واجب ہے، آپ کی نبوت پر واجب ہے کہ مائی آمنہ کا شکر ادا کر. بڑا جملہ ہے قرآن پاک کا. آپ کی نبوی عظمتوں پر واجب ہے، آپ ساری کائنات پر احکام واجب کرتے ہیں، لیکن میری طرف سے احکام فطرت کے تسلسل میں جو پہلا حکم ہے وہ یہ کہ تم شکر ادا کر میرا. پھر دوسرا واجب یہ ہے کہ تو اس ماں کا شکر ادا کر جس نے تجھے جنم دیا ہے. اس بابا کا شکر ادا کر جس کے وجود سے تو آیا ہے. تو بھائی سنیے، احکام کی ایک خاص ترتیب ہے. نماز رسولوں پر واجب ہے، واجب ہے، ولیوں پر بھی واجب، مولوی پر بھی واجب، عام آدمی پر بھی واجب. اس کا وجود اس تسلسل سے آیا. تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں جو چیز ہمارے رسول پر واجب ہے کیا ہم پر واجب نہیں؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. ابھی ہم اس ضرب تقسیم میں ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. جو فطرت کی حرمت میں رہتا ہے، جس کا وجود فطری تسلسل ہے، اس پر تو واجب ہے. جو بد فطرت ہے وہ جو مرضی کہتا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ.
فطرت کی یہی معراج ہے کہ رسول پر واجب ہے کہ والدین رسول کا شکر ادا کرے، امت پر بھی واجب ہے کہ ابوین محمد کا شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت و شان والدین مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان والدین مصطفیٰ زندہ باد۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ پھر پڑھیے ذرا پیار سے۔ میں نے کہا کہ آج آپ کو تقریر نہیں سناؤں گا، اس بارگاہ سے جو فیضان ہے وہ وہی پیش کروں گا۔ یہ کلمہ ہر شخص کے تن کو بھی پاک کرتا ہے، من کو بھی پاک کرتا سبحان اللہ، ہے نا ایسا؟ قرآن کہتا ہے کلمے کا تصور دیا، کلمہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں کلمہ توحید ہے نا جی، اول کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، سارے مذہب پڑھتے ہیں، لیکن آج تک میں چاہتا ہوں کہ امت کو شعور آ جائے کہ کلمے کی حقیقت میں بھی اتر جائیں، صرف لفظوں کے جوڑ توڑ میں نہ رہیں اور ثواب کی تجوریوں تک نہ رہیں۔ اس سے آگے بھی کوئی کائنات ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں باقی۔ کلمہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے کلمے کو بیان کیا کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها فیضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 13واں پارہ۔ حبیب جانتے ہو کلمہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی شان نہیں دیکھی؟ یہ تو ایک پاکیزہ درخت ہے، یہ کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت ہے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، واہ 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 اس واہ کی واہ جڑ بڑی پاکیزہ ہے۔ یہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بڑی پاکیزہ اور مضبوط ہو، اور اتنی مضبوط ہو کہ زمین کی گہرائیوں کو چیر کر آخری انتہا تک پہنچی ہوئی ہوتا تک اصلها ثابت۔ اور پھر درخت جس درخت کی جتنی جڑ گہری ہوگی وہ اتنا تناور بھی ہوگا، خوشبودار بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا۔ فرمایا جب اس کی جڑیں اتنی پاکیزہ ہیں اور مضبوط ہیں کہ زمین کی تہوں میں اتر گئی ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تو جڑوں کی حرمت سے جو پودا پیدا ہوا اس کو اتنی طاقت ملی کہ اس کی شاخوں نے آسمان کو بھر دیا ہے، اتنا بڑا درخت ہے۔ فرمایا اس کی خاصیت کیا ہے؟ تو اکلها کل حین، ہر کائنات کا درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، یہ اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی عقائی میں نہیں تھا، یہ اس وقت تک پھل دیتا رہے گا جب وقت کسی تصور میں نہیں رہے گا۔ یہ علماء تشریف فرمائے ہیں لفظ ہین ظرف زمان مبہم کے لیے بنا ہے، یعنی زمانے اور وقت کی وہ صورت جس کی نہ ابتدا کا کسی کے علم ہو نہ انتہا کا کسی کے علم۔ جب آیت نازل ہو گئی ہر وقت اللہ کے اذن سے یہ پھل دیتا رہتا ہے، فیض بار رہتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ جس درخت کی کمیت اور کیفیت کو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، بتاؤ تم اہل حرفت بھی ہو اور اہل صنعت بھی ہو اور اہل زراعت بھی ہو، اپنے تجربے میں بتاؤ کہ ایسا درخت تمہاری نظروں میں کون سا ہو سکتا ہے؟ ہر صاحب نے اب اپنے تجربے میں بیان کیا، کسی نے کھجور کا نام لے دیا، کسی نے کوئی درخت، جس کے تجربے میں جو چیز تھی قد و قامت کے اعتبار سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اہل زباں ہو، قرآن کریم کا جو لفظی کرینہ ہے تو اکلها کل حین، یہ تمہارے اس قول کو، تمہارے تجربے کو برداشت نہیں کرتا، وہ بتاؤ جس کا تصور خدا نے دیا ہے۔ اگرچہ کھجور کا درخت بھی بڑی شے ہے، اس کا پھل سال بھر سوکھا روکھا سواروں کی ضرورت میں ملتا رہتا ہے، لیکن تو تی کا کرینہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلسل پھل دیتا ہے، کھجور کا درخت مسلسل پھل نہیں دیتا۔ سمجھا گی؟ ہر ویلے پھل، ہر ویلے ڈوکے نہیں لگتے، سال بعد لگتے، 6 مہینے بعد ہی صحیح،
فرمایا ہر ویلے پھل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. کہاں پناہ عالم؟ اللہ کی حکمتوں کے امین بھی آپ ہیں، عارف بھی آپ ہیں، سبحان اللہ. اور قرآن کے اسرار کے جاننے والے بھی آپ ہیں، سمجھنے سمجھانے والے بھی آپ ہیں. یہ تبین للناس آپ کا منصب ہے کہ لوگوں کو قرآن کا آنگ آنگ کھول کر بیان کرو. تو میرے کریم آقا نے مشرق مغرب کی طرف دھیان نہیں کیا کہ کسی صفت میں جا کر کسی درجہ کا تعین کر دیں کہ وہ ادھر ہے ادھر ہے. خطہ ارضی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. نبوت کی انگلی اٹھائی، نبوت کے سینے پر رکھ کر فرمایا آنا شجراتن. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو قرآن شجرہ طیبہ کہہ رہا ہے وہ ذات محمد کا پیکر محسوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمے کی حقیقت اللہ کا رسول نبوت کی زبان سے بیان کر رہا ہے. یہاں کوئی مذہب اس وقت نہیں تھا، مسلک نہیں تھا، کوئی چھوٹا بڑا امام بھی وہاں نہیں تھا. وہاں وہ جذبے تھے جن کی حرمت کو جبرائیل سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سینہ ڈھونڈنے میں ملتا ہے کہیں؟ عظمت یقین کی وہ کائنات ہیں کہ شب معراج ساری کائنات نے معراج کی عظمت کا انکار کیا. جب آپ کو پتہ چلا تو چھلانگ لگا کے کہا میرے آقا نے جو کہا ہے حق کہا ہے. ویریفیکیشن نہیں کی کہ آقا آپ نے فرمایا ہے، نہیں. ہوا آئی یار نے کہہ دیا ہے، کوئی تصدیق نہیں. جو تصدیق کے بغیر عظمتوں کا یقین کرے اسے صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ بات ہے. اچھا حیرت اس بات پر ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے خود کی عظمت کو پیش کر کے اس درخت کے تصور میں پیش فرمایا جسے قرآن شجرہ طیبہ کہہ رہا ہے اور کلمہ طیبہ کی حقیقت محسوس کہہ رہا ہے. تو آپ کی صورت میں آپ کے پیکر محسوس میں وہ لوازمات محسوس نہیں ہوتے. درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، جڑ ہوتی ہے، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں. تو آپ کے پیکر محسوس پر تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو حضور نے تبسم فرمایا، فرمایا جب درخت کا تصور دیا ہے تو سب کچھ موجود ہے. سبحان اللہ. آقا شاخیں، شگوفے، پھل، پتے، جڑ. حضور نے تبسم فرما کر جھوم کر فرمایا انا شجرۃ ولقاؤها علی بن ابی طالب. واہ 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 واہ. فاطمہ بنت محمد. سبحان اللہ. وصبرها حسن وحسین والمحبون آہل بیتی ورقها. سبحان اللہ. فرمایا میں درخت ہوں، علی اس کی شاخیں ہیں. واہ 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 واہ. زہرا شاخوں پر شگوفے ہیں، سبحان اللہ حسنین شگوفوں کے نرم پردوں میں پھل ہیں. سبحان اللہ. والمحبون آہل بیتی. فرمایا جتنی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں لوگوں، جتنے بھی اہل بیت ہیں فروع محمد سے محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوتے ہیں، اے اہل محبت، اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والوں تم بھی وجود نبوت کا حصہ ہو. میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، درخت تنے سے نہیں بنتا. ایسا کبھی ہوا کہ براہ راست تنا زمین پر آئے؟ نہیں. جڑ ہوتی ہے. سارا درخت ٹھہرا ہوا ہے، پتے، ٹہنیاں، شگوفے، پھل درخت کے تنے کی قوت پر. اب درخت سے پوچھئے کہ اے درخت تو کس قوت پر ٹھہرا ہوا ہے؟ تو درخت کہے گا کہ میں زمین پر ٹھہرا ہوا ہوں. کہاں ٹھہرا ہوا ہوں؟ زمین پہ. زمین پر تو کوئی بھی ٹھہر سکتا ہے، ہوا چلے تو اڑ جائے. تو کہتا نہیں، زمین کے سینے کی تہ میں میری جڑ ہے. کیا ہے؟ جڑ. میں اس پر ٹھہرا ہوں. اور اس جڑ سے بھی پہلے ایک اور حقیقت ہے جس سے جڑ وجود میں آتی ہے، وہ اس کا بیج اور جوہر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے فقیر کی؟ سبحان اللہ. تنا حضور کی ذات، شاخیں علی، شگوفے زہرا، پھل حسنین. اصلها ثابت،
سلام اس اصل پر جو میرے محمد کی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے، اوم کو بھی اصل کہتے ہیں۔ اوم کو، ماں کو اوم کیوں کہتے ہیں کہ اس کی کوکھ کی زمین کے اندر وہ جوہر خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام اس اصل پر جس پر وجود محمد ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ ام محمد محسنہ عالمین مخدومہ کائنات واہ واہ۔ بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا۔ سبحان اللہ۔ حضور ساری کائنات کی اصل ہے۔ عالم فطرت میں محمد کی اگر کوئی فطری اصل ہے وہ ہماری آمنہ ہے اور جناب بابا عبداللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ یہ ثابت کہا بڑی مضبوط ہے۔ جب کم مضبوط ہوتی ہے جائے اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت اسے کوئی بیماری نہ لگے، اللہ، کوئی سیوں کیڑا نہ لگے، کوئی ایسی آلودگی نہ لگے، زمین کے آغوش میں جڑ پنپتی ہے، پھیلتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ اور یاد رکھو جڑ سے درخت کٹ جائے ہرا بھرا رہتا ہے۔ نہیں، میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جڑ سے درخت کٹ جائے تو ہرا بھرا نہیں رہتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری شریعت کے اندر وجود محمد کا پیکر محسوس تو دلیل شریع بن کر محسوس بن کر حوالہ دین بن جائے اور بغیر جڑ کے دین ہو؟ ہائے 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 ہائے، اصل ذات محمد ہے، واہ 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 ذات واہ محمد واہ کی فطری اصل والدین محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے دائرہ فکر سے، شریعت کے ترازو سے، شریعت کے دائروں سے، تقدس سے، علمی محصلات سے آپ والدین مصطفیٰ کو ہٹائیں۔ ان معنات کائنات کے تسلسل سے آپ والدین کو ہٹا کر پس منظر میں لے جائیں اور پھر کہیں شریعت اپنا چہرہ دکھائے، نہیں دکھا سکتے۔ شریعت بنتی ہی کس پر ہے؟ خون والدین محمد کی تقویم پر بنتی ہے۔ حیرت ہے جس تصور پر ساری شریعت کا انحصار ہے اس کی طرف ہمارے موضوعات اور ہمارے خطبہ کا دھیان نہیں ہے۔ تو اس پر دھیان ہے کہ رفع یدین کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ کچھ ہی آمین کہنی ہے نہیں کرنی۔ اگر آپ کا دین ہی بے اصل ہو جائے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو مزید سمجھاتا ہوں۔ لا الہ اس کلمہ طیبہ کا پہلا عنوان، توحید باری تعالیٰ اسلام کی پہلی عقائد، محمد رسول اللہ اس عقائد پر شہادت۔ اب لا الہ الا اللہ کے کلمے سے، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، لفظ ہے، ان سے ذات حق کو ہٹا دو۔ اللہ کی ذات جس پر یہ تعال ہیں حروف لا الہ الا اللہ کے ہٹا دو تو یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کالی لکیریں محسوس ہوگی، بے معنی محسوس ہوگی۔ بے شک، تو حسن ذات حق لا الہ الا اللہ کا معنی اور مصداق ہے۔ لفظ نہ ہو معنی ہو تو فہم میں نہیں آتا، اور لفظ ہو اور معنی نہ ہو تو بالکل کوئی بات مفہوم ہوتی نہیں ہے۔ تو لفظ اور معنی لازم اور منظوم حقیقتیں ہیں۔ لفظ دال ہے اور معنی مدلول ہے۔ حسن ذات حق مدلول ہے اور لا الہ الا اللہ اس پر دال ہے۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ اور ذات حق کا حسن لازم اور منظوم ہے، ایسے ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ کا کلمہ لفظ لازم اور منظوم حقیقتیں ہیں۔ لفظ محمد رسول اللہ کے جملے سے حضور کی ذات کو ہٹا دو تو کیا رہے گا؟ کالی لکیریں۔ ایسا ہے نا؟ تو ہم پوچھتے ہیں اے ذات محمد، آپ کلمے سے ہٹ جائیں تو کلمہ کلمہ نہیں رہتا، اور آپ اگر اصل سے ہٹ جائیں تو فرمایا پھر محمد کا وجود ہی کوئی نہیں رہتا۔ تو جو ذات
باعث فطرت وجود محمد ہے. اس لیے رسول پاک پر جب آیت نازل ہوئی نا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. اصحاب نے کہا علمنا الصلاۃ، بڑی معروف بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں. آقا سلام جانتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ، تو ارشاد فرمایا صلاۃ کے مرتبے کو تم نہیں جانتے، قولوا اللہ، خدا سے کہو وہ میرے مرتبے کو جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ کیا قرآن کریم کے مقتضائے کلمات کا یہ تقدس تھا. یصلون علی النبی، بس نبی پر درود. کیا کہا؟ نبی پر درود. اللہ بھی فرشتہ بھی مومن تم بھی، لیکن نبی نے اضافہ کر دیا. پہلے آل کا نام لیا، اللہم صلی علی محمد و علی آل